بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں زبیر علی خان، میرے ساتھ موجود ہیں فیصل کمال پاشا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا جو معاملہ ہے وہ تو طے ہو گیا ہے، اور گزشتہ رات جب چیف الیکشن کمشنر اور ایوان صدر جو صدر مملکت ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی ایوان صدر میں، تو اتفاق یہ پایا گیا کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ 11 فروری کو نہیں بلکہ 8 فروری کو ہوگی۔ تو یہ 3 دن صدر مملکت نے کیوں دن جو ہے وہ پیچھے کیے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مثبت رپورٹنگ کی تلقین کی گئی ہے، اور انتخابات کے حوالے سے جو غیر یقینی کی کیفیت پھیلانے والے لوگ ہیں، صحافی خاص طور پر، ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کرنی ہے تو اپنی بیوی سے یہ بات ضرور کریں، مائک پکڑ کر یہ بات جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی۔ تو اس پر بات کریں گے۔ فیصل کمال پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل بھائی، مثبت رپورٹنگ کی تلقین تو ہم بڑے عرصے سے تقریباً 5-6 سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کے معاملے پر صرف آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا الیکشن کا جو ڈسپیوٹ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً میرے خیال ہے 1.5-2 سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا، تو ایک اس کو انہوں نے سلجھا دیا۔ اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو پازیٹیو چیز جو کل بھی تھی آج بھی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی رول نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینے میں، جنہوں نے کرنا ہے ہم ان سے کروائیں گے۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو فورس کیا، الیکشن کمیشن نے اس کی تاریخ دی۔ تو یہ ساری چیز تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ نے سوال پوچھا مثبت رپورٹنگ کا، تو کل بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بھی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا اٹ ول بی اسٹون ریٹن، یعنی پتھر پہ لکیر ہوگی اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور آج بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایسپرشنز اب کاسٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں، اور یہ جو آپ شکوک و شبہات کہ پتہ نہیں الیکشن جو ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، وہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اس طرح کی باتیں آپ کرنے سے اجتناب کریں۔ اور انہوں نے ای سی پی کو یہ ڈائریکشن دیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیزیں مانیٹر کریں، اور میڈیا میں کہیں پہ آتی ہیں تو آپ پیمرا کے ساتھ اس کی کمپلینٹ رجسٹر کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح کی باتیں آپ اپنی بیوی سے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں میں کر سکتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں کر سکتے ہیں، لیکن آپ میڈیا میں اس طرح کی باتیں کر کے ایسا ماحول نہ بنائیں کہ جیسے کوئی غیر یقینی کی صورتحال ہے، کیونکہ اب یہ بات جو ہے وہ ونس اینڈ فار آل اٹ از سیٹلڈ ناؤ۔ چلیں، اس سے یہ ہم توقع تو کر سکتے ہیں، اور اب نظر بھی آ رہا ہے، ماحول بن رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو سائفر مقدمے میں ضمانت کی درخواست ہے وہ بھی دائر ہو گئی ہے، جی تو اس کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا انتخابات سے پہلے عمران خان جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، اس کے بارے میں آج تو وہ دائر ہوئی ہے، اب کب وہ سماعت کے لیے مقرر کب ہوتی ہے یہ ابھی دیکھنا پڑے گا، لیکن ضمانت کی درخواست ہے چونکہ، تو اس طرح کی درخواستیں جلدی ٹیک اپ ہو جاتی ہیں، تو یقیناً یہ درخواست جو ہے وہ بھی جلدی ٹیک اپ ہو جائے گی۔ اور پھر اسٹیٹ کا رسپانس جو ہے کہ اسٹیٹ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتی ہے، اور جو اٹارنی جنرل ہیں یا وہ کس طرح سے اس معاملے میں کیا آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ابھی اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا، پھر ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابات سے قبل آ سکیں گے، باہر آ سکیں گے جیل سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ریلیف ہوگا میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر وہ جیل سے باہر آ کے الیکشن کمپین میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ضمانت کی جو درخواست ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب آتی ہے، تو اس میں ویسے ڈسپوزل کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ تو میرے خیال سے 3-4 سماعتیں میں معاملہ نمٹ جاتا ہے ضمانت کی درخواست۔ ایک سماعت میں بھی ہو سکتا ہے، 2 سماعتوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے، یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات سے قبل اس کیس کا فیصلہ ایٹ لیسٹ ہو جائے گا دونوں صورتوں میں۔ جی، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فکس کب ہوتی ہے، ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ سماعت کے لیے مقرر کب ہوتی ہے۔ اور اب ظاہر ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو فیصلہ آ چکا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو زیادہ طویل جو ہے وہ جانا چاہیے، کیونکہ کل چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے کچھ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب انتخابات کا شیڈول آ جائے گا تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ مجھ سے آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔
اور ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات یہ کی ہے کہ میں عمران خان کو ایڈمائر کرتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کو ایڈمائر کرتا رہا ہوں, اور عمران خان ایک مقبول سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, جی جی, لیکن ان کو تھوڑا سا تحمل سے جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک مثبت بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس چیز کی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. جی جی, ایک یہ مثبت بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر الیکشن کا تاریخ سامنے آ چکی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں اب الیکشن کمپین اگر آغاز کریں گی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان انتخابات کو کتنا صاف اور شفاف بنانے میں کردار ادا کرتی ہے الیکشن کمیشن, کیونکہ اگر ملک کی درست سمت کا تعین کرنا ہے تو اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں. جی جی, اور اگر انتخابات ماضی کی طرح ہوتے رہے انفارچونیٹلی ٹینٹڈ الیکشنز ہوئے تو اس میں پھر کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے جو بھی برسر اقتدار میں آئے گی اس کے لیے کوئی سیاسی عدم استحکام والا معاملہ جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا. اور جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت جو ہے وہ بھی آپ کی مستحکم نہیں ہو سکے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس کا تعین کرنے جا رہے ہیں, اور امید ہم یہی کر رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے, اس کے اوپر کوئی بھی ایسی غیر یقینی بات نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر جن کا کام ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف کروائیں وہ بھی اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں. تو یہ معاملہ تو میرے خیال سے اب اس کے اوپر تو بات نہیں کرنی چاہیے کہ الیکشن اب ہونے والے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کارروائی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر بھی بات کر رہے ہیں کہ پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو صدر مملکت ہیں ان کے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے تو واضح ہو گیا ہے کہ اختیار تو صدر کے پاس ہی تھا. اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جو صدر مملکت کے پاس جو اختیار ہے وہ انڈر آرٹیکل 48(5) ہے, اس میں وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں. لیکن الیکشن ایکٹ آیا اور اس ایکٹ میں انہوں نے جو 57(1) جو آرٹیکل ہے اس ایکٹ کا, اس کے تحت یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اسی پہ انسسٹ کر رہا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے الیکشن کی تاریخ دینا, اور ہمیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے مشاورت نہیں کرنی. لیکن سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جو ایکٹ ہے وہ سبارڈینیٹ ہے آئین کے, آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ سپرسیڈ کرے گا. تو وہ جو آئین کا آرٹیکل 48 ہے اس کے تناظر میں پھر سپریم کورٹ نے پریس کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ دے مسٹ کنسلٹ دی پریزیڈنٹ, اور پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس گئے. کل ملاقات ہوئی. پھر آج اٹارنی جنرل جو ہیں جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے وہ منٹس بھی پیش کیے میٹنگ کے, اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جاری ایک پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری ایک لیٹر بھی پیش کیا, لیکن اس پہ پریزیڈنٹ کے سائن نہیں تھے. تو پھر اٹارنی جنرل صاحب کو بھیجا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں, ہم نے آپ کو کل بھی کہا تھا, آپ اس پہ ان کے سگنیچر کرا کے لائیں. تو پھر وہ واپس گئے اور واپس ان کے سگنیچرز لے کے جب عدالت میں انہوں نے کے سامنے یہ پیش کیا لیٹر, اور پھر اس کو ریڈ آؤٹ کیا گیا, تو وہ الیکشن کو جو کانڈکٹ کیا جا رہا ہے, جو نوٹیفیکیشن پیش کیا آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, وہ انڈر آرٹیکل وہ الیکشن ایکٹ 57 کے تحت, اس میں 48 کا ذکر نہیں ہے. یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن سپریم کورٹ نے بہرحال اپنا فرض ادا کیا. انہوں نے آئین کی سپریمیسی جو ہے اس کو برقرار رکھا, اور انہوں نے کہا کہ آئین جو ہے وہ پرائمری ہے, اور وہ مطلب سب سے پرائمری سورس ہے, اور پھر جو ایکٹس ہوتے ہیں وہ تو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کیا. تو اس کے علاوہ جو آج مثبت ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی ادارے کی جو ڈومین ہے سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئرنس نہیں کی. جیسے ہم نے دیکھا 14 مئی کا جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے پورا الیکشن شیڈیول بنا کے دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ اس دن کو نامینیشن فائل ہوگی, اس دن کو یہ ہوگا, اس دن کو وہ ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور آج بھی انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھوایا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور یہ اننیسیسریلی کورٹ کے اندر آیا ہے, اور ہم نے صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا ہے پریزیڈنٹ کے پاس, اور ان سے کہا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. اور یہ چیف جسٹس نے آج زور دے کر کہا کہ تمام جو ادارے ہیں
وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں, ایک دوسرے کی جو ڈومین ہے اس کو انکروچ نہ کریں. اور انہوں نے خود بھی یہ کر کے دکھایا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے اس سے باہر نہیں جا رہی. جو کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ کرے گا, جو پریزیڈنٹ کا کام ہے وہ کریں گے, اور سارے ادارے اپنی کانسٹیٹیوشن. تو میرے خیال میں یہ ایک مثبت پیش رفت ہے, اور یہی جو پیش رفت ہے یہ شاید ہمیں الیکشن پروسیس کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوتی نظر آئے کہ, اور شاید الیکشن جو ہیں وہ اتنے کنٹروورشل نہ ہوں. اچھا, ایک معاملہ ہے, بہت لوگ جو ہیں اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو صدر مملکت ہیں انہوں نے 11 کے بجائے 8 فروری کی تاریخ کیوں دی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ گیا تھا, اس نے پہلے تو کل پروپوز کیا 11 تاریخ کو پروپوز کیا. انہوں نے کہا جی کہ 29 کو آف جنوری کو 54 ڈیز کا ایک وہ پورا ہوگا جو الیکشن کیمپین کے لیے ایک ٹائم دیا جاتا ہے آفٹر اناؤنسمنٹ آف الیکشن شیڈیول. 5 دسمبر کو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد 54 ڈیز ہمیں دینا پڑتے ہیں, اور 29 تو اس کے بعد پہلا سنڈے جو ہے وہ آ رہا ہے 4 فروری کو, اور پھر سیکنڈ سنڈے جو ہے وہ 11 فروری کو آ رہا ہے. تو ہم نے 4 کی بجائے 11 کا انتخاب کیا تھا کہ لوگوں کو ذرا زیادہ سہولت مل جائے, زیادہ ٹائم مل جائے. تو جو ہم نے سنا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ 4 فروری کا کہہ رہے تھے, تو پھر ایک بیچ کا رستہ نکالا گیا ہے 8 فروری کا. تو جو ہمارے ملک میں ٹرینڈ ہے, جو عام طور پہ الیکشنز ہوتے ہیں وہ سنڈیز کو ہوتے ہیں, کیونکہ ایک تقریباً سب جگہوں میں چھٹی ہوتی ہے. نہیں, یہ 3 دن پیچھے کرنے سے کیا صدر صاحب کی کیا خواہش کیا تھی؟ یہ 3 دن پہلے ہو جانا یا 3 دن بعد میں ہو جانا؟ میرا خیال ہے کہ وہ گیلریز کی طرف کھیل رہے تھے, اور وہ ایک میسج دینا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کہ صدر صاحب نے بالآخر جو ہے وہ تاریخ دے دی ہے, اور مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ بالآخر صدر جو ہے وہ صدر ہی ہوتا ہے. لیکن صدر نے جب تاریخ دینی تھی تب وہ میرے خیال سے کسی مصلحت کا شکار ہو گئے تھے, اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا. اچھا, آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ 4 فروری کو انہوں نے کیوں نہیں دی؟ 4 فروری کو میرا جو خیال ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی یہ بات ہوئی تھی, تو 4 فروری کا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ کافی زیادہ اعتراضات آ رہے ہیں. تو اعتراضات کو ایک تو ان کا جواب دینا, ان کو ریزالو کرنا, پھر ان کے تحریریں پورے فیصلے لکھنا, تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کو وقت چاہیے تھا. تو وہ 4 فروری اور 11 فروری کے درمیان جو ہے نا وہ ان کی 8 فروری فکس ہوئی ہے. بہرحال جو صدر مملکت ہیں انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, شاید اس میں کچھ کمی آ جائے. پتہ نہیں اب اس میں کمی آتی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے ایوان صدر اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان جو ہے وہ اتفاق کروا لیا ہے, اور اب 8 فروری کو یہ طے پا گیا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق. اس حوالے سے سب نے اب مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. تو جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہوں گے, وہ یہ بات کیمرے کے اوپر نہیں کر سکتے, ہاں اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.